مگر یقین اگر کامل ہو تو آدمی سمندر میں بھی راستہ بنا لیتا ہے۔ اصل چیز یقین ہے، یقین اللہ کی ذات پر یقین کہ اللہ ہی بیماری دینے والا، اللہ ہی شفا دینے والا۔ ایک ہے دل زبان سے بولنا کہ اللہ پر یقین ہے کہ اللہ روزی دینے والا ہے، اور دل میں یہ ہے کہ یہ جو جھوٹ نہیں بولیں گے تو پیسہ کہاں سے آئے گا، اور دل میں ہے کہ یہ لند پھند نہیں کریں گے تو پیسہ کہاں سے آئے گا، اور دل میں ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائیں گے گراہک چلا جائے گا تو کھانے کے لیے کون دے گا۔ یہ منافق ہے جو زبان سے کہتا ہے کہ اللہ روزی دینے والا ہے، مگر دل میں اس کا ہے کہ یہ کام نہیں کریں گے تو روزی نہیں ملے گی۔ دل سے یقین کا مطلب ہے کہ گراہک آئے یا دن بھر نہ آئے، ابھی جماعت کا وقت ہے، اس کو چھوڑ کے مجھ کو نماز پڑھنی ہے، اللہ کو دینا ہوگا، تو وہ ایک گراہک سے دن بھر کی خوراک مجھ کو اللہ عطا کر دے گا۔ تو اگر اس وشواس کے ساتھ گراہک کو چھوڑ کر وہ نماز پڑھنے مسجد چلا جاتا ہے، جبکہ آنکھوں سے انہوں نے دیکھا کہ اس کے ذریعے مجھ کو 1000 روپے کا فائدہ ہونے والا تھا، مگر چونکہ نماز دنیا و مافیہ سے بہتر ہے اس لیے نماز کو ترجیح دیا کہ اللہ روزی دینے والا ہے۔ ایک گراہک اگر چلا بھی جائے گا تو ہم بھوکے نہیں مریں گے، اللہ دوسرے کے ذریعے ہم کو روزی دے دے گا۔ وہ اپنی آنکھوں سے اس فائدے کو ٹھکرا کے اللہ پر یقین کرتے ہوئے مسجد گیا، نماز پڑھا، یہ ہے یقین۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہاں سے دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ نہیں سکتا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور مسلمان بنے رہنے کے لیے سب سے پہلی بات یہی ہے کہ بندہ بولے کہ لا الہ الا اللہ، اور حضور نے یہی تعلیم دی کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کا، وہی اللہ ہے جو میرا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہی میرا مالک ہے، وہی رازق ہے، روزی دینے والا ہے۔ وہ ہم دنیا میں اگر کھیت کھلیان میں جاتے ہیں تو ایک ذریعہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ زمین پر پھیلو روزی میں دوں گا، میں اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی تدبیر میں کرتا ہوں، اور باقی روزی دینے والا اللہ کے ساتھ۔ تو میں آم لگاتا ہوں، میں گیہوں کا دانہ کھیت میں ڈالتا ہوں، میں مکئی کا دانہ ڈالتا ہوں، میں سمندر میں جاتا ہوں مچھلی مارنے کے لیے تاکہ وہاں سے مچھلی لے کے آؤں اور میں اسے بازار میں فروخت کروں، اس کے بعد میرے بال بچے اس کو کھائیں گے۔ ادھر دیکھو بندر سب جو کر سکتے خبیث مردود ہوتا ہے، جلسہ جلوس ہوتا ہے سکون سے بیٹھنے کے لیے، جلسہ سننے کے لیے کوئی یہاں سے نہیں جائے گا۔ ایک چچندر اور بندر وہاں حلہ کرتا ہے اور سارے لوگ وہاں جا رہے ہیں، بچہ کی لڑائی ہے، بازار ہے، 10 لوگ ہیں، سب کچھ جانور ہی رہتے ہیں سماج میں، اچھے لوگ کہاں رہتے ہیں؟ اچھے لوگ وہ ہیں جو خاموش ہیں، لڑائی کے لوگ لڑائی سے نہیں گئے، اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بے عزتی کا جملہ سننے کے بعد وہ کان بند کر کے چلے جائیں، اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو صبر کرنے والے لوگ۔ یہاں تو جانوروں سے سماج بھرا ہوتا ہے، وہ ایک گالی دیتا ہے، یہ 50 گالی دیتا ہے، وہ تھوڑا سا ٹھوکر لگاتا ہے، یہ دوبارہ فائٹ اس کو مار دیتا ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ بیمار بنا کے، پاؤں سڑا کے، قدم میں کینسر دے کے، اس کی نوکری چھوڑوا کے، اس کا کاروبار ٹھپ کروا کے، اس کو وینٹیلیشن پہ لے جا کے، تب اس کے غرور کو توڑ کے بتاتا ہے کہ بندے اب خوب چلا، خوب لڑائی کر، خوب غریبوں کا مذاق اڑا، خوب اپنے 2-4 بھائی گھمنڈ کر کے غریبوں کو جا کے ستاؤ جا کے وینٹیلیشن پہ پڑا ہوا ہے، سب سے کیا کہ معافی کی بھیک مانگتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ چونکہ ہم تو کسی کے گلے میں چادر ڈال کے مسجد میں گھسا نہیں سکتے، ہمارے ذمہ تو صرف اتنا ہے کہ دین کی بات سنا دینا، لوگ مانے چاہنا مانے، اور یہی کام نبیوں پر بھی فرض تھا کہ اللہ کے کلام کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیں۔ اور کسی کی گردن میں چادر ڈال کے کھینچ کے مسجد میں جا کے نمازی بنانا، یہ کام نہ نبی پر فرض تھا اور نہ نبی کے غلام نائب علماء پر فرض ہے۔ نبی پر بھی اللہ کی باتوں کو پہنچا دینا تھا، اور یہی کام مصطفیٰ کے غلاموں پر بھی ہے کہ تم جلسے میں، جلوس میں، جمعہ کے دن عیدین کے خطبہ میں، خطبہ نکاح میں، نجی بیٹھک میں، اپنے حجرے میں، جہاں بھی لوگ آئیں اسے دین کا پیغام سنا دیں، اسے قرآن شریف کی ایک آیت بتا دیں، مصطفیٰ کی ایک حدیث سنا دیں،
تو اسی ہزاروں میں سے ایک دو کھینچ کے پہلے بھی 1,00,000 کے بیچ میں دین کا پیغام پہنچتا تھا. 5 لوگ کلمہ پڑھ کے مومن ہوتے تھے, 95% لوگ مومن نہیں ہوتے تھے. اور آج بھی دین کا پیغام پہنچا دو, بتا دو کہ حدیث میں کیا آیا ہے, بتا دو قرآن میں کیا آیا ہے, بتا دو کہ اللہ نے کیا کہا ہے, بتا دو ہم کیوں پیدا ہوتے ہیں, کیوں مرتے ہیں, مرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں. اسی لیے اللہ نے پیدا کیا تھا. یہ دودھ روٹی مچھلی گوشت سب اللہ نے دیا تھا تاکہ میں اللہ کی زمین پہ زنا کروں, اللہ کی زمین پہ شراب پیوں, اللہ کی زمین پہ دوسروں کی گردن کاٹوں, اللہ کی زمین پہ سود کھاؤں, اللہ کی زمین پہ اقلام بازی کروں, اللہ کی زمین پہ ظلم اور اتیاچار کروں, اللہ کی زمین پہ غریبوں کو کاٹ کے مار کے ختم کر دوں. اسی لیے اللہ نے یہ ایک پانی کے قطرے سے اتنا بڑا وجود پیدا کیا تھا. اسی لیے اللہ نے بغیر کھمبے کے آسمان کھڑا کیا ہے. اسی لیے اللہ نے اس زمین کو سمندر کے اوپر میں بنایا ہے. اسی لیے اللہ نے زمین کے نیچے سے پہاڑ نکال کے ٹوٹا بنا کے زمین کو ہلنے سے بچایا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ مجھے بولنے کے لیے, منہ دیکھنے کے لیے, آنکھ سننے کے لیے کان دیا ہے. لیور کا سسٹم گڑبڑاتا ہے جا کے پوچھ کروڑوں آدمی سے کہ کل بھی پرسوں لڑکے کا فون ہے کہ لیور کا فنکشن گڑبڑ ہو گیا ہے, اب وہ دانا پچانے کے قابل نہیں رہا, لیور اب صرف موت کا انتظار ہے. ڈاکٹر بولا ٹرانسپلانٹ کراؤ گے تو 30 سے 40 لاکھ روپے لگ جائیں گے, اور پھر اس میں بھی بچنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کیونکہ لیور سب فلی ڈیمیج ہو چکا ہے. ارب پتی لوگ اس کا بدلتے ہیں لیور, دوسرے کا لیور تھوڑا کاٹ کے اس میں لگا دیتے ہیں, وہ بھی کسی کا سکسیس ہوتا کسی کا نہیں ہوتا ہے. اب موت کا انتظار ہے کیونکہ اب دوبارہ نہ ایک روٹی کھا سکتا ہے کہ نہ پیٹ لیور ہی نہیں رہتا, آپ کو دانا کون پچائے گا. یہ جو 10 روٹی کھائے پچ گیا, یہ جو گوشت ڈالے پچ گیا, مچھلی ڈالے پچ گیا, صاحب بہت چینی کھائے تھا 1 kg چینی ڈالے پچا لیا, 10 رسگلہ کھائے پچا لیا. یہ جو پچانے والی مشین اللہ نے دی ہے, اس کا مہتو اس وقت معلوم ہوتا ہے جب اربپتی کا لیور سڑ جاتا ہے اور 40 لاکھ روپے اس کے ٹرانسپلانٹ کے لگتے ہیں, پھر بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے. اب جب دانا ہی نہیں پچائے گا لیور تو زندہ رہنا مشکل ہے. اب موت سامنے نظر آ رہی ہے, مرنے کے لیے وہ تیار ہے کہ جو بھی سانس بچی ہے مرنے کے لیے وہ انتظار ہے. یہ بتائے کہ یہ جو لیور ہمارا ہے 50 لاکھ دے کر کے وہ نہیں لا سکتا ہے, اور ہم اس میں سب کچھ ڈال کے سب کچھ بچا لیتے ہیں اور آرام سے دہاڑ کے چلتے ہیں. یہ اسی لیے تاکہ میں جھوٹ بولوں, اس لیے اللہ نے لیور دیا تھا کہ 10 روٹی کھاؤں اور طاقت ہوئے, اور سماج میں دوسروں کی بہو بیٹی ہو جائے جا کروں اور زنا کروں, دوسروں کی فصل چورا لوں اور سود کھاؤں اور اتیاچار کروں. چونکہ تم سوچنا ہی نہیں ہے, بندے سوچتے ہی نہیں ہے. جس پوائنٹ پہ بندہ غور کر لے کہ آسمان اللہ نے میرے لیے بنایا, زمین اللہ نے میرے لیے بنایا, اللہ نے سورج اور چاند کی روشنی میرے لیے دی تاکہ دن میں تم کما سکو, اور رات میں بنایا تاکہ تم آرام کر سکو. اللہ نے ہمارے جسم کے لیے گیہوں اور چاول پیدا کیا, اللہ نے ہمارے لیے دودھ دیا, ماں کی چھاتی کا دودھ 2 سال تک بہترین غذا ہے, اس سے بہتر کوئی فوڈ نہیں ہے. ماں کا دودھ وہ میڈیسین بھی ہے, ماں کا دودھ شاندار ڈرنک بھی ہے, ماں کا دودھ وہ شاندار فوڈ بھی ہے, وہ فوڈ بھی ہے, ڈرنک بھی ہے, میڈیسین بھی ہے. جیسے اس ہوئے زمین پر زمزم ایک واحد پانی ہے جو مشروب بھی ہے, شاندار غذا بھی ہے. زمزم پی کے آدمی کئی مہینے تک زندہ رہ سکتا ہے, چونکہ روٹی اور چاول میں جو پروٹین اور وٹامنز ہیں وہ وٹامنز آب زمزم میں ہے, اور پھر پانی پینے کے بعد جو غذائیت ملتی ہے وہ تو پانی ہے ہی, اب دانے والی غذائیت بھی زمزم میں ہے, اور بیماری سے لڑنے کی امیونٹی پاور بھی زمزم کے اندر موجود ہے. یعنی میڈیسین بھی ہے وہ, اور شاندار فوڈ بھی ہے وہ, اور شاندار ڈرنک بھی ہے وہ. ٹھیک اسی طرح جو ماں کی چھاتی کا دودھ ہوتا ہے, یہ دودھ شاندار دوا بھی ہے جو بیماری سے لڑنے کی طاقت اپنے بچے کو دیتا ہے, اور وہ شاندار میڈیسین بھی ہے وہ, اور شاندار فوڈ بھی ہے وہ. اور بچہ پانی نہیں پیتا ہے, ماں کا دودھ سے ہی اسے روٹی کا وٹامن بھی ملتا ہے, اور اس سے پانی پینے کی غذائیت بھی ملتی ہے, اور بیماری سے لڑنے والی دوا کی تاثیر بھی ماں کے دودھ سے ملتی ہے. اس میں ڈبے والا دودھ مت پلاؤ. یہ اور بات ہے کہ سائنس بہت ڈیولپ کر گئی ہے, اور ڈبے والے دودھ میں بھی بھرپور ماترا میں غذائیت رہتی ہے, لیکن ماں کے دودھ کی کوالٹی تو ہو ہی نہیں سکتی ہے کسی میں جو پلاسٹک کا پتا بنا دے اور لگتا ہے دیکھنے میں اوریجنل پتا, درخت کا پتا اوریجنل ہے, اور
یہ مصنوعی آرٹیفیشل ہے، دیکھنے میں ایک جیسا ہے مگر دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ وہی حال ماں کے دودھ میں ہوتا ہے اور جو بند ڈبے کے دودھ میں ہوتا ہی ہوتا ہے، اس میں بھی تھوڑی سی غذائیت مل جاتی ہے مگر ماں کے دودھ کا صرف ایک حصہ اس میں ہے، باقی 99 حصہ جو غذائیت ہے وہ ماں کے دودھ میں ہے۔ بچوں کو پلائیں، اگر دودھ ماں کو نہیں ہوتا ہے تو بچوں کو ڈبہ کا دودھ دینے کے بجائے اس کی ماں کو 2 kg بھینس کا دودھ پلائیں، اس کی ماں کو 1 kg گائے کا دودھ پلائیں، اس کی ماں کو شاندار قیمتی غذا کھلائیں، اس کو انار اور سیب کھلائیں۔ جس طرح گائے دودھ نہیں دیتی ہے تو گائے کو آپ کیا کھلاتے ہیں؟ چنا کھلاتے ہیں، گھاس کھلاتے ہیں، اور آج اس کے لیے شاندار فوڈ کا انتظام باہر سے لاتے ہیں، جو ویٹرنری ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے وہ گولی کھلاتے ہیں تاکہ یہ گائے زیادہ دودھ دے اور دینے لگتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر ماں کو دودھ نہیں ہوتا ہو تو تم ماں کے دودھ کے لیے ماں کو کھلاؤ، اس کو انار کھلاؤ، اس کو سیب کھلاؤ۔ بچہ کے تو ڈبہ دودھ لے آیا، ساتھ آپ اس کو دے دیا، اس کو ہارلکس دے دیا، نیرولیکس دے دیا، نہیں، اس سے بہتر ہے کہ اپنی بیوی کو کھلاؤ، اس سے بہتر ہے اپنی بیوی کو غذائیت دو تاکہ یہ طاقتور بنے اور زیادہ وافر مقدار میں دودھ دے۔ اور ساری ترکیبوں کے باوجود اگر نہ ہو تب وہ ڈبے والا دودھ استعمال کرو، تھوڑے دن اس کے بعد پھر گائے کا دودھ دو، بھینس کا دودھ دو، اور ڈبے سے بہتر ہے بکری کا دودھ اگر مل جائے۔ ماں کے دودھ کے بعد سب سے زیادہ طاقتور دودھ اگر کسی کا ہے وہ بکری کا دودھ ہے، اور بکری کا دودھ آپ بھی کھاؤ، آپ بھی پالو۔ آپ شہر یا دیہات ہے تو دیہات میں خالی موبائل مت چلاؤ، چوک چوراہے پر بیٹھ کر کے دوسروں کا منہ مت تکو، دوسرے کی طرف کپڑا پہننا، دوسرے کی طرف ٹوپی پہننا، دوسرے کی طرف قلم، جیسے ہمارے مدرسے کے بچے ہوتے ہیں، کوئی چلا گیا اس کے مدرسے میں، دوسرے مدرسے کا بچہ اس کا ٹوپی، اس کا قلم، اس کا جوتا، اس کا موبائل، اس کی گھڑی، یہی دیکھتا ہے اور باپ کو بولتا ہم بھی ویسا لیں گے۔ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ 14 گھنٹے پڑھتا ہے، 12 گھنٹے پڑھتا ہے، ہاتھ میں کتاب ہے، آتے بھی کتاب، جاتے بھی کتاب، سویا ہے تو کتاب، اور درود پڑھ رہا ہے تو کتاب پڑھ رہا، ہم بھی کتاب پڑھیں گے، ہم بھی چپل کی پرواہ نہیں کریں گے، ابھی پڑھنے کا زمانہ صرف پڑھیں گے نہیں، وہ صرف جوتا، چپل، ٹوپی کا ڈیزائن، کلر، تو ساری زندگی ٹوپی کرتا ہی رہتا ہے وہ، اور کپڑا بدلتا رہتا ہے۔ ایک اچھا عالم، ایک اچھا اسپیکر، ایک اچھا محدث، ایک اچھا مفکر کبھی نہیں بن پایا۔ اچھا مفکر وہ بنے گا چپل رہے ٹوٹی مگر ہاتھ میں ہر وقت کتاب نظر آئے، وہ سوئے 3 گھنٹہ مگر 18 گھنٹے سے لے کے 19 گھنٹے تک وہ کتابوں کی اسٹڈی کرے، وہ اس روئے زمین کا ایک زبردست قلمکار بنے گا، ایک زبردست مدرس بنے گا جو وقت کی قدر کرے گا۔ یہ وقوف صرف لباس کا مقابلہ کرتا ہے اور عقل مند کتاب کا مقابلہ کرتا ہے۔ وہ 8 گھنٹے پڑھتا ہے، میں 10 گھنٹے پڑھوں گا، وہ 10 گھنٹے پڑھتا ہے، میں 12 گھنٹے پڑھوں گا۔ وہ حافظ قاری عالم بنا ہے، میں حافظ قاری عالم اور مفتی میں بنوں گا۔ وہ مصر پڑھنے گیا ہے تو میں لیبیا پڑھنے جاؤں گا۔ وہ تحقیق پڑھتا ہے تو میں اشراق پڑھوں گا۔ مقابلہ جس کا کرنا چاہیے تو مقابلہ اس طاہر قاضی کی ٹوپی کا کر رہا ہے، مقابلہ اس کا کرنا چاہیے تو مقابلہ اس سلمان ازہری کے ساتھ ایک دن میں 10 کپڑا بدلنے کا مقابلہ کر رہا ہے کہ وہ ساتھ ایک دن میں 10 کپڑا بدل رہا ہے۔ کیوں کپڑے کا مقابلہ کر رہا ہے؟ مقابلہ اسٹڈی کا کر رہا ہے، مقابلہ کتاب کا کر رہا ہے۔ وہ 5 گھنٹے پڑھتا ہے، میں 10 گھنٹے پڑھوں گا۔ عقل مند جو ہوتا ہے وہ صرف دوسروں کا منہ نہیں دیکھتا ہے، وہ دوسروں کا دل دیکھتا ہے، وہ دوسروں کا کردار دیکھتا ہے، وہ دوسروں کے کیریکٹر کا مطالعہ